سلطان محمد فاتح اور ولیڈ ڈریکولا کے درمیان دشمنی کا آغاز ایسے کیا جائے گا یہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور آج کے ایپیسوڈ کے اندر ولیڈ ڈریکولا نے جو کچھ کیا اور اتنے شفافیت کے ساتھ اس نے جو کام انجام دیا، اس کی ہم کبھی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھے کر سکتے کہ ولیڈ ڈریکولا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ سارے کام کر جانے کے بعد اب سلطان محمد فاتح اور ولیڈ ڈریکولا کے درمیان دشمنی کا آغاز تو ہو ہی چکا ہے۔ اب یہ دشمنی کہاں تک جاتی ہے اور کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے، یہ تو آنے والے ایپیسوڈ ڈیسائیڈ کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کے اندر جیسا کہ سلطان محمد فاتح نے ایک تو پونتس کی مہم کا آغاز کر دیا تھا، تو دوسری طرف پوپ جو ہوتا ہے پونتس کی حفاظت کے لیے بریو جسٹیانی جو کہ اس کا بھائی ہوتا ہے جیوانی جسٹیانی کا، اس کو ایک بہت ہی بڑے بحری جہازوں کے ساتھ اور بہت بڑی فوج کے ساتھ پونتس کی طرف روانہ کرتا ہے، اور دوسری طرف بہادر پاشا اس کا راستہ روکنے کے لیے پہلے ہی سمندر میں موجود ہوتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ اس کے بحری جہازوں پر حملہ بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے ڈریون جسٹیانی کے بحری جہازوں کو۔ لیکن وہاں پر وہ بہت ہی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جو دو بحری جہاز ہوتے ہیں جس کے اندر جنگی سامان اور سارا بارود وغیرہ موجود ہوتا ہے اس کو بم سے اڑا دیتا ہے، تاکہ ایک دھماکے کی آڑ میں وہ وہاں سے بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو پائے، اور وہ اس میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن بہادر پاشا اپنے پوری بحری جہازوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہیں تاکہ اس کو روکا جا سکے اور کسی بھی صورت میں اسے پونتس کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن یہاں پر جو اسفندریہ کے قاسم بے تھے ان کی انٹری ہو جاتی ہے اور وہ اپنی جو ہوتی ہے وہ غداری آشکار کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں کہ وہ سلطان محمد فاتح کے خلاف اور پونتس کا ساتھ دیں گے آنے والی جنگ کے اندر، اور وہ پوری حفاظت کے ساتھ پونتس کے اندر ان کو بڑی جہازوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو دوسری طرف بہادر پاشا کو نہ چاہتے ہوئے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، جیسا کہ بہت بڑی فوج ان کے سامنے تھی اور اس لڑائی کے نتیجے میں نقصان بہادر پاشا ان کی فوج کو ہو سکتا تھا۔ اور اب جیسا کہ یورگو اور ڈیوڈ اس بات سے خوش تو ہوتے ہیں پونتس کے اندر ایک بہت ہی بڑی فوج ان کے پاس آ چکی ہے، لیکن وہ اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار اور جنگی چیزیں موجود نہیں ہیں جس سے وہ سامنا کر پائیں سلطان محمد فاتح کی اتنی بڑی فوج کا۔ تو وہاں پر ڈیوڈ جو ہوتا ہے وہ یورگو کو سلطان محمد فاتح کے پاس ایلچی بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے دو مقصد تھے، ایک مقصد تو یہ تھا کہ وہ امن کا معاہدہ کر سکے سلطان محمد فاتح کے ساتھ، اگر تو وہ اس بات پر راضی ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، اگر وہ راضی نہ ہوگا تو پھر ولیڈ ڈریکولا سے وہاں پر ملو گے، اور ولیڈ ڈریکولا سے ملنے کے بعد وہ مقدس امانتیں اس کے حوالے کر دینا، لیکن یہ چیز باور کروا لینا کہ وہ ہماری اس چیز کے اندر پوری مدد کرے گا سلطان محمد فاتح کو اس مہم سے روکنے کے لیے۔ اور جیسا کہ سلطان محمد فاتح اس امن معاہدے کو نہیں مانتے اور پھر ولیڈ ڈریکولا اور یوگو ہمیں جنگل میں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں پر مقدس امانتیں یوگرو جو ہوتا ہے وہ ولیڈ ڈریکولا کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہاں پر لگ تو یہی رہا تھا کہ ولیڈ ڈریکولا صرف مقدس امانتیں حاصل کرنے کی اس نے سب کچھ کیا، لیکن وہ غداری نہیں کرے گا سلطان محمد فاتح کے ساتھ، ایسا نہیں کرنے والا کچھ بھی۔ لیکن جو اس نے پھر ایپیسوڈ کے اختتام کے اوپر کیا وہ سب زیادہ چکا دینے والا تھا۔ تو دوسری طرف کارامار ریاست کے اندر ان کا بیٹا سلیمان اپنے وزیر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو تخت سے اتارنے کے لیے ایک منصوبہ ترتیب دیتا ہے، اور عین وقت پہ جا پر جس وقت سلیمان اپنے باپ کو مارنے جا رہا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا منصوبہ آشکار ہو جاتا ہے کہ سارے کا سارا منصوبہ سلیمان بے کا جو باپ تھا ابراہیم کارمان ریاست کا اس نے ہی ترتیب دیا تھا اپنے بیٹے کی غداری کو آشکار کرنے کے لیے کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ تو دوسری طرف پہلے ہی اس نے اپنا ایک ایلچی سلطان محمد فاتح کی طرف روانہ کر دیا تھا امن معاہدے کے لیے کہ یہ سارے کا سارا قصور پونتس اور میرے بیٹے کا تھا، اور انہوں نے آپس میں مل کے سارے کا سارا منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ لیکن وہاں پر سلطان محمد فاتح فی الحال اس ایلچی کے ساتھ نہیں ملتے، لیکن یہی کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے جہاں پر ولیڈ ڈریکولا اس کے ساتھ جا کر ملتا ہے جو ایلچی ہوتا ہے، اور اس کو یہ چیز بتاتا ہے کہ ساری کی ساری بات میں خود سلطان محمد فاتح کو بتا دوں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور وہاں پر اس کا خنجر بھی لے لیتا ہے جو ایلچی کا خاص خنجر تھا۔ اور یہ پھر سین دیکھنے کو ملتا ہے کہ ولیڈ ڈریکولا محمود پاشا کے خیمے کے اندر جا کے ان کو چاقو کے وار سے مار دیتا ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارے اس نے منصوبہ اس لیے ترتیب دیا تاکہ سلطان محمد فاتح جو پونتس کی مہم پہ نکلی تھا اس کو چھوڑ کر کارامان کی مہم پہ نکل جائیں کہ کس طرح کارامان ریاست کا ایک ایلچی آ کر میرے صدر اعظم کو اس طرح قتل کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور ٹویسٹ دیکھنے کو ملتا ہے، جس وقت محمود پاشا کو مارتا ہے محمود پاشا نیچے گرتے ہیں، این اسی وقت بساط وہاں پر آ جاتا ہے، اور بساط کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ایلچی نے نہیں بلکہ ولیڈ ڈریکولا نے مارا ہے، اور ولیڈ ڈریکولا آنکھیں چپکائے بغیر کچھ سوچے بنا ہی وہاں پر بساط کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ یہ وہی بساط تھا جو کہ اس لیے 2 سے 3 ایپیسوڈ سے ولیڈ ڈریکولا کے ساتھ تھا اس مقدس امانتوں کی مہم میں، اور ولیڈ ڈریکولا اتنا شفاف بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے پلک جھپکے بغیر کچھ سوچے بنا اپنے ہی دوست کو بھی قتل کر دیا، صرف اس لیے
کہ وہ سلطان محمد فاتح کو پونتس کی مہم سے روک سکے۔ اور یہ بھی چیز واضح ہو گئی ہے کہ وہ جو مقدس امانتیں تھی ولیڈ ڈریکولا صرف اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا، نہ کہ سلطان محمد فاتح کے لیے۔ یہاں پر بساط تو مر چکا ہے، لیکن محمود پاشا یہاں پر مریں گے نہیں، لیکن کافی زیادہ شدید زخمی ضرور ہو جائیں گے۔ تو دوسری طرف سلطان محمد فاتح صبر اور عقل مندی سے کام لیں گے، اور یہ اس چیز کے پیچھے ضرور جائیں کہ ایسے ہی کوئی ایلچی آ کر محمود پاشا کو نہیں مار سکتا، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اور جب انہیں وجہ پتہ چل جائے گی کہ اس سب کے پیچھے ولیڈ ڈریکولا تھا، یہاں پر ولیڈ ڈریکولا اور سلطان محمد فاتح کے درمیان باقاعدہ دشمنی کا آغاز ہو جائے گا۔ اور یہ دشمنی کس حد تک جائے گا، کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، یہ آنے والے ایپیسوڈ ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیکن آج کے ایپیسوڈ کے اندر جس طرح ولیڈ ڈریکولا نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے محمود پاشا کے اوپر خنجر کا وار کیا اور اپنے ہی ساتھی بساط کو بھی قتل کر دیا، آپ اس کی سفاکیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ کس حد تک سفاکیت اور کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جتنے بھی اب تک ہمیں ترکی سیریز دیکھی ہیں، ان کے اندر جتنے بھی ویلن دیکھ چکے ہیں، یہ بندہ ان سب کے ریکارڈ ضرور توڑنے والا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔